حکایت پیرمرد و 3 پسر. ایک بوڑھا شخص اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی یا حکایت. تو اب پڑھتے ہیں. مقدمہ انٹروڈکشن یا دیباچہ یا تمہید جو کسی چیز کے ہوتے ہیں اس کو فارسی میں مقدمہ یا مقدمے کہتے ہیں. ایرانی لہجے میں مقدمہ ہے، ویسے جنرلی مقدمہ ہی ہوتا ہے، کسی چیز کی ابتدا یا انٹروڈکشن. این حکایت به ما می‌آموزد که اتحاد و همبستگی باعث قدرت می‌شود و می‌توانیم از مشکلات بزرگ با همدیگر عبور کنیم. یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اتحاد و ہمبستگی، اتحاد اور یکجہتی، ہمبستگی اس کو اردو میں یکجہتی کہا جاتا ہے. باعث میشود، باعث قدرت میشود، یہ طاقت کا سبب بنتا ہے. و میتوانیم، اور اس سے میتوانیم یعنی ہم کر سکتے ہیں، یہ اکثر فعل کے ساتھ آتا ہے. میتوانیم کا تعلق عبور کنیم سے ہے، یعنی ہم عبور کر سکتے ہیں. کس چیز سے؟ از مشکلات بزرگ، بڑے مشکلات سے. با ہم دیگر، ایک دوسرے کے ساتھ ہم عبور کر سکتے ہیں، یعنی گزر سکتے ہیں، اس سے نمٹ سکتے ہیں، اس مشکلات سے، ان مشکلات سے. اب آتے ہیں اگلے سلائڈ. تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. روزی پیرمردی، ایک دن ایک بوڑھا شخص 3 پسر خود را صدا کرد. اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا و به هر کدام یک چوب داد اور ہر ایک کو ایک لکڑی دیا اس نے. و از آنها خواست، اور ان سے کہا. یہ خواست یہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی کو کچھ کام کرنے کو کہتا ہے تو یہاں پہ خواستن کا لفظ فعل استعمال کرتے ہیں. اور ان سے کہا کہ لکڑیوں کو توڑ دیں. چوبہارا بشکنند، یہ بشکنند التزامی میں اس طرح ہوتا ہے. می شکنند، پھر شکستن فعل ہوتا ہے. می شکنند وہ توڑتے ہیں، بشکنند وہ توڑ دے. پسرہا براحتی، آسانی کے ساتھ لڑکوں نے کیا کیا؟ چوبہارا شکستن، لکڑیوں کو توڑ دیا انہوں نے. سپس، اس کے بعد پیرمرد سے چوب دیگر را برداشت. دیگر یعنی دوسرے، جو دوسری 3 لکڑیاں تھی ان کو اٹھایا بوڑھے شخص نے. برداشتن اٹھانا. و آنها را با ریسمان بست، اور ان لکڑیوں کو کیا کیا؟ ایک رسی سے باندھا. و به هر کدام داد، ہر ایک کو دیا. پسرها، ہر چی تلاش کردن. ہر چے یہ ایک عام لفظ ہے، زیادہ استعمال ہوتے ہیں فارسی میں. ہر چے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کوشش کی انہوں نے نتوانستن چوبهای بسته شده را بشکنند، وہ باندھے گئی لکڑیوں کو توڑ نہیں سکے. وہ نتوانستن بشکنند یعنی توڑ نہیں سکے. پیرمرد گفت، بوڑھے شخص نے کہا. فرزندانم، اے میرے بیٹے. این چوبها مثل شما هستند، یہ لکڑیاں آپ کی طرح ہیں. اگر جدا باشید، یہ اگر آپ ایک دوسرے سے الگ ہوں، براحتی شکسته میشوید، آسانی سے توڑ دیے جائیں گے. اما اگر، لیکن اگر متحد بمانید، آپ آپس میں متحد رہے، هیچ کس نمیتواند شما را شکست دهد، کوئی بھی شخص آپ کو شکست نہیں دے سکے گا. نمیتواند شکست دهد یعنی نہیں دے سکے گا یا نہیں دے سکتا. جنرلی تو یہی ہے، لیکن مستقبل کے معنی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. نمیتواند شکست دهد، شکست نہیں دے سکے گا.
واژگان جدید، تو اس میں بہت سے ویکیبلری نئے ہوں گے آپ کے لیے، پھر بھی میں نے یہاں تک کچھ میں نے لکھا ہے، آپ مزید بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ پیر مرد برا شخص، صدا کردن یعنی بلانا۔ باشید، یہ باشید اصل میں ٹو بی ورب کا وہ ہے، امر ہے، یعنی اس کا اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس اسٹیٹس میں ایک شخص ہے آپ اسی پہ قائم رہے یا کسی اسٹیٹس کو اختیار کرے، دونوں کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اردو میں دو طرح ترجمہ اس کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یعنی انگلش میں تو سمپلی بی کہتے ہیں، مثلا کسی کو کہیں مؤدب باشید، بی پولائٹ، مطلب ڈائریکٹلی اردو میں یہ ٹرانسلیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن باشید، باش اور باشید سمپلی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بودن کا امر ہے، مفرد اور جمع کے لیے، اور یہ جمع کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ سپس یعنی دین، اس کے بعد دیگر یعنی دوسرا اور، برداشت یعنی اٹھایا، بہر کدام ہر ایک کو، بشکنند توڑ دے، یہ شکستن کا مضارع التزامی ہے، باہم دیگر ایک دوسرے کے ساتھ، توانستن یعنی کر سکنا، نمی توانت شکست دہد اس کا ایک مثال ہے، نہیں توڑ سکتا، یہاں دو فعل ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، توانستن کے ساتھ پھر اگلا ورب جو بھی ہے وہ اسی انداز میں اس کا مفہوم اس طرح ہوتا ہے۔ یہاں نقطہ اخلاقی، اس درس میں جو اخلاقی نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان حکایت پہ ما یاد می دہد، اس حکایت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یعنی یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ در زندگی باید باہم متحد باشیم، کہ زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہے، تا در برابر مشکلات قوی تر باشیم، تاکہ ہم مشکلات کی مقابلے میں ہم زیادہ مضبوط ہوں۔ یہاں پہ ایک تمرین ہے، پہلا سوال، چرا پسرها نتوانستند چوبهای بسته شده را بشکنند؟ دوسرا سوال، یک جمله با کلمه اتحاد بنویسید۔ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے ہمارے اس حکایت کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو فالو کرے، سبسکرائب کرے، تاکہ آپ کو اسی طرح اور بھی اسباق ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔